کلپ نمبر 1206۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 سے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فأحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور۔ ترجمہ، اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں، یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے سے مردوں کو اٹھائے جانے پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں جس میں سبزہ اور کھیتی نہیں، اور خشک سالی سے وہاں کی زمین بے جان ہو گئی ہے، تو اس بادل سے نازل ہونے والی بارش کے سبب ہم زمین کو اس کے مرنے یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ فرماتے ہیں اور اس کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ اس سے ہماری قدرت ظاہر ہے، اور جس طرح ہم خشک زمین کو سرسبز و شاداب کرتے ہیں اسی طرح حشر میں مردوں کو اٹھائیں گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مردے کس طرح زندہ فرمائے گا؟ مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہو تو ارشاد فرمائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تیرا کسی ایسے جنگل میں سے گزر ہوا ہے جو خشک سالی سے بے جان ہو گیا ہو اور وہاں سبزے کا نام و نشان نہ رہا ہو؟ پھر کبھی اس جنگل میں گزر ہوا ہو اور اس کو ہرا بھرا لہلہاتا پایا ہو؟ صحابی رسول نے عرض کی، بے شک ایسا دیکھا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور مخلوق میں یہ اس کی نشانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے حالات پر اس عالم کے حالات کو قیاس کرنے کا حکم فرمایا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ ترجمہ، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ کفار بتوں سے عزت طلب کیا کرتے تھے اور منافقین کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے تھے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالی ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ ترجمہ، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا اور آخرت میں صرف وہی عزت کا مالک ہے جسے چاہے عزت دے، لہٰذا جو عزت کا طلبگار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے عزت طلب کرے، کیونکہ ہر چیز اس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے، اور یہ بات قطعی ہے کہ حقیقی عزت طلب کرنے کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ کلام اس کی قبولیت اور رضا کے محل تک پہنچتا ہے۔ پاکیزہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ کلام سے مراد کلمہ توحید، تسبیح و تحمید اور تکبیر وغیرہ ہیں، جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مستدرک میں اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شعب الایمان میں ذکر کردہ روایت میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد ذکر ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے قرآن اور دعا بھی مراد لی ہے، اور اسی میں نیکی کی دعوت کے لیے ادا کیے جانے والے کلمات بھی داخل ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے۔ نیک کام سے مراد وہ عمل اور عبادت ہے جو اخلاص سے ہو
اور آیت کے اس حصے کا ایک معنی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ عمل کو بلند کرتا ہے، کیونکہ توحید اور ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیک عمل کو اللہ تعالیٰ رفعت قبول عطا فرماتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے کا مرتبہ بلند کرتے ہیں، تو جو عزت چاہے اس پر لازم ہے کہ نیک عمل کرے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں۔ اس آیت میں مکر کرنے والوں سے مراد وہ قریش ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قید کرنے، قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کے مشورے کیے تھے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ انفال کی آیت نمبر 130 کی تفسیر میں ہو چکا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا اور وہ اپنے فریب میں کامیاب نہ ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے شر سے محفوظ رہے، اور انہوں نے اپنی مکاریوں کی سزائیں پائیں کہ بدر میں قید بھی ہوئے، قتل بھی کیے گئے اور مکہ مکرمہ سے نکالے بھی گئے۔